ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 250۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حلب تائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کرتے تو بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 252۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے، اٹھنے، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 253۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 254۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کرتے، اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ ابن ابی عمر ترمذی کے استاد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 255۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 257۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، گھٹنوں کو پکڑنا تمہارے لیے مسنون کیا گیا ہے، لہذا تم رکوع میں گھٹنے پکڑے رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 258۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے، یعنی تطبیق کرتے تھے، پھر ہمیں اس سے روک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 259۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عباس بن سہل بن سعد کا بیان ہے کہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم چاروں اکٹھا ہوئے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح ٹائٹ بنایا، انہیں اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 260۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، اور جب بھی رحمت کی کسی آیت پر پہنچتے تو ٹھہرتے اور سوال کرتے، اور جب عذاب کی کسی آیت پر آتے تو ٹھہرتے اور عذاب سے پناہ مانگتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 262۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے بھی شعبہ سے اسی طرح مروی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 263، یہ حدیث صحیح ہے۔